کہتے نہیں قرآن سے فیصلہ کرو، قرآن پہ آتا کہ نہیں حدیث سے فیصلہ کرو. بھائی کسی ایک بات پہ آ رہے ہو. ہم جب سورہ نساء میں جاتے ہیں وہاں پہ توفی کا ذکر نہیں ہے، صرف رفع کا ذکر ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی بھائی وہ مجھے دوبارہ سے یہ مضمون پڑھنا پڑے گا مرزا صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے، جس اینگل سے آپ یہ بات کر رہے ہیں. غیب کے حوالے سے جتنی بات اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچ جائے اتنی بات کی ہم تصدیق کریں گے. جو بات ہمیں نہیں بتائی گئی اس پہ ہم سکوت کریں گے. ٹھیک ہے، وزن اٹھانے کے معاملے میں یا اٹھانے کے معاملے میں وہ بھی رفع کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے. نہیں یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ غلطی ہے. میں آپ کو یہاں پہ غلطی کیوں ہے؟ آپ نے کہا کہ اللہ تیرے دشمنوں چک لگے، یہ دعا دیا آپ نے. تو آپ اس کو لفظ کو چیک کرنے کے لیے کہیں گے تو وہ آپ کے کی بات دیکھیں نا، بھلے میری کوئی عقلی مثالیں ہوں بھلے آپ کی ہوں، ان کی زیرو حیثیت ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. مجھے کسی عرب کی ضرورت تو تب پڑے نا جب اللہ کا قرآن میرے پاس نہ ہو، جب اللہ کے قرآن کے معنی اور مفہوم صحابہ نے مجھے سمجھائے نہ ہو. میں عرب کے پاس تب جاؤں. عرب تو ابو جہل بھی تھا، عرب کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے قرآن نے بتایا کہ رفع ہو گیا، رفع نہیں ہوئی ہے. کتنا سادہ ہے. اب اس بات کو آپ نے وہ گول پوسٹ آپ نے چھوڑ دیا قرآن والا. آپ نے کہا جی کہ فلاں عرب سے پوچھے، آسٹریلیا پہ پوچھے، فلاں سے پوچھے. یار یہ باتیں کیا ہے؟ It is called shifting the goalpost. امام مہدی اور حضرت عیسیٰ نے کرنے کیا دنیا میں آنا ہے؟ اگر ساری چیزیں آپ لوگوں پر پہلے ہی آپ کے 1300 سال کے جتنے بھی علماء اور اولیاء بتا چکے ہیں، امام مہدی نے آگے کرنا کیا؟ اور سر آپ کی غلطیاں ہی تو درست کرنی ہیں انہوں نے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات سے بتا دیا ہے کہ کیا کرنے آنا ہے. حضرت مہدی نے کیا کرنے آنا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ حدیث میں ایک ایک بات بتا دی گئی ہے. تو میں یہ بات کس سے پوچھنے جاؤں گا؟ نبی کی سنت اور حدیث کے مطابق جو ہے حضرت عیسیٰ جو ہے وہ آ جائیں گے، جو بندہ ہی فوت ہو گیا. یعنی بحث ہماری کیا چل رہی ہے؟ جب آپ بالکل اسپیچلیس ہو گئے، آپ کو کچھ پتہ نہیں والے کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے اینڈ پہ وہی ٹپیکل قادیانی والی بات کر دی، عیسیٰ فوت ہو گئے. آپ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ساری امت کو غلطی لگ گئی تھی. کون سی غلطی بتائیں؟ فرعون نے ان کو نہیں مانا تھا. حضرت عیسیٰ میں نے دیکھیں آپ کام میں بزی ہو گئے. یہ بھی ٹپیکل قادیانی ٹیکٹک ہے کہ جب دیکھو نا کہ کوئی بات نہیں بنی کام میں بزی ہو جاؤ. اچھا چلے جناب، ابھی ہم ایسے کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں آپ کو نا ایک مثال دے کے بتاتا ہوں کہ ہمارے بھائی نے سوال یہ پوچھا واٹر صاحب آپ کے آنے سے پہلے. انہوں نے کہا جی کہ مسلمانوں اور احمدی یا قادیانی کلیرکس کے درمیان جب بات ہوتی ہے تو توفی کے لفظ پہ بہت بات ہوتی ہے، تو اس کو ہم اپنا مسلمانوں کا جو مقدمہ ہے اس کو کیسے رکھیں ان کے سامنے. ابھی واٹر بھائی میں آپ کو نا ایک اینگل سے اس بات کو ایڈریس کر کے رکھتا ہوں آپ کے سامنے، پھر آپ نے اس کو دیکھنا ہے. دیکھیں سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات میں، ابھی وہ زندہ ہیں، جب ان کے دشمن ان کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یا عیسیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، کہ اے عیسیٰ میں تمہاری توفی کرنے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. اب جس وقت ظاہر یہ بات کہی جا، آگے اور بھی بات ہے لیکن ان کی ذات کے حوالے سے یہ اللہ نے دو باتیں وہاں پہ کی ہیں، اور ان دو باتوں کو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو احمدیہ جماعت کے بانی ہیں وہ ان دو باتوں کو دو وعدے قرار دیتے ہیں، کیونکہ آگے بھی دو باتیں آ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ دو وعدے یہ ہیں اور دو وعدے کل کہتے ہیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ عیسیٰ سے 4 وعدے کیے ہیں. اچھا اب دیکھیے گا ذرا، اب اگر یہ وعدے ہیں تو ان وعدوں کی تکمیل بھی قرآن میں پھر اللہ بتائیں گے. یہاں پہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کوئی آدمی بھی نکال کے پڑھ لے، ان کی تفسیر پبلش کی گئی ہے، یعنی جہاں انہوں نے اپنی تفسیر کے کوئی پوائنٹ بیان کیے ہیں ان تمام کو اکٹھا کر کے جماعت نے پبلش کیا ہے تفسیر مسیح موعود کے نام سے، جو کہ جماعت کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. تو مرزا صاحب جب سورۃ النساء کی اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں رافعک الیہ، بل رفعہ اللہ الیہ، جو کہ وہاں تھا نا کہ سورہ آل عمران میں کیا تھا، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو سورہ آل عمران کا وعدہ تھا اس وعدے کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے سورۃ النساء کے اندر، جب اللہ نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ. اب نا واٹر بھائی دیکھیں، ہم جب قرآن پہ جاتے ہیں، ہم جب کہتے ہیں آؤ قرآن سے فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر یہ ہمیں کہتے نہیں تفسیر پہ جانا ہے. ہم جب کہتے ہیں آؤ پھر تفاسیر پہ دیکھیں لوگوں نے کیا لکھا ہے، کہتے نہیں قرآن سے فیصلہ کرو، قرآن پہ آتا کہ نہیں حدیث سے فیصلہ کرو. بھائی کسی ایک بات پہ آ جاؤ. اب اگر آپ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ فیصلہ قرآن سے کرنا ہے پھر آؤ قرآن سے فیصلہ کرتے ہیں. قرآن میں سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے باتیں دو کی ہیں کہ آپ کی توفی کرنی ہے اور آپ کا رفع کرنا ہے. سورۃ النساء میں جب اللہ تعالیٰ نے وعدے کی تکمیل کا ذکر کیا تو توفی کا ذکر نہیں ہے. ہر بندہ سورہ نساء پڑھ لے جا کے، صرف کس کا ذکر کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، کہ نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا، نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب خدا کا واسطہ دے کہ میں سب لوگوں کو، جو لوگ عدل اور انصاف کے ترازو میں بات کو تولتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدے ان کی ذات کے حوالے سے دو کیے ہوئے ہیں، توفی کروں گا اور رفع کروں گا۔ مرزا صاحب نے کہا کہ ان وعدوں کی تکمیل کا ذکر سورۃ النساء کے اندر ہے، سورہ نساء میں رفع کا ذکر یا توفی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اب یہ قرآن سے فیصلہ ہم کر رہے ہیں نا، قرآن نے فیصلہ یہ ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دون سے وعدے کیے ہوئے ہیں کہ توفی کروں گا اور رفع کروں گا، اگر توفی کے معنی آپ نے موت لینے ہیں آپ لے لو، لیکن اللہ کا قرآن پھر یہ بتا رہا ہے کہ ابھی توفی نہیں ہوئی، رفع ہو گیا ہے۔ اگر قرآن نے فیصلہ کرنا ہے تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے۔ اچھا اب دیکھیں ذرا یہاں پہ کیا کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے جو دو وعدے تھے، توفی کروں گا اور رفع کروں گا، جب ان کی تکمیل کا ذکر کیا سورۃ النساء کے اندر تو اللہ تعالیٰ توفی کا کہنا بھول گئے تھے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ خود قرآن میں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا، یہ بھولنا تو اللہ کی صفت ہی نہیں ہے، اس کا تعلق تو انسانوں کے ساتھ ہے، اللہ پاک تو خالق وہ تو نہیں بھولتے۔ اب واٹر بھائی دیکھیں، میں نے پہلے کہا ہے ایک ہی چیز کو ایڈریس کرنے کے کئی اینگلز ہوتے ہیں، میں نے صرف ایک اینگل آپ کے سامنے قرآن سے رکھا ہے کہ قرآن نے کہا تھا کہ عیسیٰ کی توفی ہوگی، عیسیٰ کا رفع ہوگا۔ مرزا صاحب کے مطابق جب ان وعدوں کی تکمیل سورہ نساء میں ذکر کی گئی ہے، توفی کا ذکر نہیں ہے، صرف رفع کا ذکر ہے۔ اب یہاں پہ سے آخری ایک بات ایڈ کر دوں، یہاں پہ یہ بات جا کے مل جاتی ہے اس بات سے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب کی گئی ہے۔ کیا منسوب کی گئی ہے؟ کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ توفی کا مطلب ہوتا ہے ممیتو کا، کہ میں تمہیں موت دوں گا، ہم مان لیتے ہیں۔ اسی عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو توفی اور رفع ہے اس میں تقدیم اور تاخیر ہے۔ آسان الفاظ میں کیا مطلب کہ یہاں پہ آرڈر جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے رفع ہوا ہے، بعد میں توفی ہونی ہے، یعنی جب وہ تشریف لائیں گے تو اپنی جب طبی عمر پوری کر لیں گے، رفع ان کا ہو چکا ہے، جب وہ تشریف لائیں گے تو ان کی توفی ہوگی موت کے معنی میں۔ اب دیکھ لیں عبداللہ ابن عباس کی یہ بات قرآن کی اس بات سے میچ کر گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رفع میں نے کر دیا ہے، توفی کا ذکر نہیں کیا، اور ابن عباس کیا فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہو چکا ہے، توفی ان کی ہونی ہے موت کے معنی میں جب وہ واپس آئیں گے۔ اب یہاں پہ میں ایک منٹ رک کے پہلے اپنے جس سے سوال کیا اس سے پہلے بات کر لوں۔ بھائی آپ نے میری بات کو سمجھا میرے بھائی؟ جی بالکل امتیاز بھائی۔ اس بات میں کوئی ایسی بات ہے کہ جو ابہام ہو، مطلب کمپلیکس ہو، کلیئر نہ ہو؟ نہیں مطلب اٹس کرسٹل کلیئر، اگر آپ کو اوپن مائنڈیڈ ہو، اگر آپ سچ سننے کے لیے تیار ہو تو آپ آرام سے سمجھ لو گے بات کو۔ جزاک اللہ خیر۔ ابھی آتے ہیں واٹر بھائی کی طرف جن کا تعلق اس کے واٹر بھائی دیکھیں دلائل میں نے نہیں کہا کہ یہ دلائل ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات وفات، نہیں، میں نے کہا صرف میں نے ایک نقطے کو ایڈریس کیا ہے کہ قرآن میں توفی اور رفع کا ذکر ہے اور تکمیل صرف رفع کی آئی۔ اس پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی بھائی جان، یہ تو بڑا آسان سا موضوع ہے اس وقت ہمارے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ ہم تو وفات کا مطلب موت ہی لیتے ہیں، تو ہم چونکہ اس لفظ کا ماخذ وفات کو ہی لیتے ہیں توفی کا، تو اس لیے ہمارے لیے تو یہ آسان ہے۔ اور میں نے ذاتی طور پر عرب حضرات سے بھی پوچھ کے دیکھا ہے تو وہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ ہم فارملی فوت ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ واٹر میں چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں، میں نے یہاں پہ اس وقت توفی کا معنی موت لیا ہے، آپ نے سنا اس بات کو؟ جی جی بھائی، آپ نے لیا ہے، لیکن آپ کا آرگیومنٹ چونکہ آپ کا عقیدہ دوسری طرف ہے نا۔ نہیں عقیدہ کی ایک سیکنڈ پتہ کیا، آپ اپنا عقیدہ رکھیں، ہم اس پہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ اور میں یا کوئی اس وقت ان دس ویری مومنٹ ہم ان دلائل پہ بات نہیں کر رہے جو دونوں طرف سے دیے جاتے ہیں، ہم صرف ایک نقطے پہ بات کر رہے ہیں۔ وہ نقطہ میرے بھائی کیا ہے واٹر پہ دیکھیے گا، اس کا پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہا کہ میں نے عیسیٰ کی توفی کرنی ہے اور عیسیٰ کا رفع کرنا ہے۔ مرزا صاحب نے کہا کہ یہ جو سورہ آل عمران میں اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں جا کے بتائی ہے۔ ہم جب سورہ نساء میں جاتے ہیں وہاں پہ توفی کا ذکر نہیں ہے، صرف رفع کا ذکر ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی بھائی، وہ مجھے دوبارہ سے یہ مضمون پڑھنا پڑے گا مرزا صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے، جس اینگل سے آپ یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا تو عقیدہ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں۔ میں نے بات یہ کی تھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر جو بات کی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو بات کی جب ان کے دشمن ان کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے۔ آپ دیکھیں ذرا اپنے سامنے، یہ روحانی خزائن کا والیوم 12 ہے، پیج 44 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو ایسے اضطراب کے زمانہ میں تسلی دی تھی جب یہودی ان کے مصلوب کرنے کی فکر میں تھے۔ تو یہ تو پہلی بات ہو گئی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، اللہ ان کو تسلی دے رہے ہیں۔ اب آگے آتے ہیں اصل بات پہ، سورۃ النساء کی تفسیر میں جو کہ والیوم نمبر 3 ہے ان کی تفسیر کا جماعت کی پبلیکیشن میں، اس کا پیج نمبر 359 ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ آیت کو بغور پڑھنا چاہیے، جس میں رفع کا وعدہ ہوا تھا وہ آیت یہ ہے، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ۔ اب وہی بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آل عمران کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اسے وعدہ کیا تھا۔ آگے کہتے ہیں حضرت اس رافع الیہ میں جو رفع کا وعدہ کیا گیا تھا
یہ وہی وعدہ ہے جو آیت بل رفعہ الیہ میں پورا کیا گیا. یہ ایک حوالہ ہو گیا. آگے آپ دیکھ سکتے ہیں اور حوالے کا بھی آپ دیکھ نوٹ کر لیں. یہاں پہ 395 پہ یہ تفسیر کا سیم بات لکھی ہوئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وہ بات کی تھی آل عمران کے اندر, اس وعدے کی تکمیل کا ذکر کہاں پہ ہے؟ سورۃ النساء میں ہے. یہ دیکھ لیں آگے, یہ سارے میں بالکل وہی بات چل رہی ہے. ابھی آ جاتے ہیں کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سورۃ النساء آل عمران میں کیا وعدہ تھا اور نساء میں اس کی تکمیل میں کیا ذکر کیا گیا. یہ جناب آپ کے سامنے آ گیا. اس کو میں تھوڑا سا بڑا بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھ پائیں. ایک سیکنڈ میں اس کو تھوڑا بڑا کر لیں جناب. یہ ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پورا ویزیبل ہو گیا. یہ دیکھ لیں, مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آل عمران میں اللہ نے وعدہ کیا ہے, سورہ نساء میں اس کی تکمیل ہے. یہ دیکھ لیں ذرا. اذ قال اللہ, یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا یا عیسیٰ, اے عیسیٰ, انی متوفیکا, میں تمہاری توفی کروں گا, ورافعک الیہ, اور تمہیں اپنی طرف اٹھاؤں گا. میں نے آپ کو دکھایا, مرزا صاحب نے کہا کہ یہ وہ وعدہ ہے جس کی تکمیل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اب آگے جا کے کیا ہے. میں نے آپ کو اس سے پہلے کیا چیز دکھائی ہے؟ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ سورہ آل عمران میں اللہ نے وعدہ کیا ہے. اب پہلے وعدہ دیکھ لیں کیا کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ دیا جو آپ کے سامنے دیکھیں, آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے کہ اے عیسیٰ, میں آپ کی توفی کروں گا, آپ کا رفع کروں گا. میں نے آپ کو مرزا صاحب کا حوالہ دکھایا. مرزا صاحب نے کہا کہ اس وعدے کی تکمیل کا ذکر سورہ نساء کی اس آیت میں ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بل رفعہ اللہ الیہ. اب آ جاتے ہیں ہم اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا وہاں پہ آپ کو ذکر ملتا ہے دونوں باتوں کا. وہ آیت نمبر آپ کی ہے 156 اور 157. اس کو ہم نکال لیتے ہیں یہاں سے. یہ دیکھ لیں جناب, ان کا یہ کہنا کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح کو جو کہ ہیں عیسیٰ ابن مریم. یہ دیکھیں بظاہر وہ موجود رہتا ہے لیکن اس کو فاروق بھائی دکھائی دے رہے ہیں نا؟ جی امتیاز بھائی فی الحال تو دے رہا ہے. اچھا, یہ دیکھیں جناب, وہ اللہ فرماتے ہیں سورۃ النساء کی آیت 157 میں کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح کو جو کہ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ ہیں. انہوں نے قتل نہیں کیا ان کو, انہوں نے صلیب نہیں دی ان کو, بلکہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. اور جو لوگ اختلاف کرتے ہیں اس میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے بلکہ وہ صرف اپنے ظن کی پیروی کرتے ہیں. انہوں نے یقیناً قتل نہیں کیا. واٹر بھائی دیکھیں, انہوں نے یقیناً قتل نہیں کیا. یا اللہ پھر کیا ہوا؟ یہ دیکھتے ہیں آگے جا کے ہم. یہ آگے 158. یہ دیکھ لیں, بل رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ان کو اپنی طرف. وکان اللہ عزیزا حکیما, اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں. تو بہرحال بات بہت لمبی ہوگی تھی, یہ ٹیکنیکل ایشو کے باعث. بات بالکل سمپل ہے واٹر بھائی. دیکھیں آپ پہ ہمارا کوئی, آپ پہ کیا کسی پہ بھی دین کے معاملے میں تو کوئی کسی کے اوپر جبر ظاہر ہوتا ہی نہیں ہے. تو یقیناً ہم بھی اپنی بات کسی کے سامنے پیش ہی کر سکتے ہیں. ہم نے آپ کو واٹر بھائی سمپل سی بات یہ دکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بقول مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے توفی کا اور رفع کا وعدہ کیا تھا. اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے اس وعدے کی تکمیل کا ذکر سورہ نساء کی آیت نمبر 158 میں ہے. ہم جب 158 میں جاتے ہیں, رفع کا ذکر ہے, توفی کا ذکر ہی نہیں ہے. پھر ہم اس بات کو سمجھتے کیسے ہیں؟ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں ابن عباس کے قول کی روشنی میں. ابن عباس نے فرمایا تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ان کا رفع کر دیا ہے, ان کی توفی ابھی ہونی ہے. اور دیکھ رہے یہ بات بالکل قرآن سے میچ کرتی ہے. تو ہم حضرت ابن عباس کے قول کے باعث بات نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم نے اس بات کو قرآن سے دیکھا, قرآن نے تصدیق کی ہے, اور حضرت ابن عباس نے جو بات کی وہ وہی بات ہے جو قرآن سے ہمیں مل رہی ہے. اور یہاں پہ واٹر میں اس بات کو نہ بھولیے گا, ہم ابن عباس کی پوری بات کو لے رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ توفی کا مطلب موت ہے, لیکن ساتھ ہی کیا کہا کہ وہ موت ہے جو رفع ہو چکا ہے, جب وہ نازل ہوں گے تو ان کے بعد ان کو یہ موت آنی ہے. اور اسی بات کی تصدیق قرآن نے کی ہے. بہت معذرت سب سننے والوں سے, اتنی ساری بات ہے لیکن صرف وہ ٹیکنیکل ایشوز کے باعث بہت آپ کا میں نے وقت ضائع کیا, اس کے لیے بہت معذرت. جی واٹر بھائی. جی بڑی اچھی بات ہے, آپ نے بڑا تفصیل سے مضمون جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے, میرے سامنے آپ نے رکھ دیا ہے. لیکن میں چونکہ کام پہ ہوں تو اس وجہ سے میں پوری طرح سے اس پر غور نہیں کر سکتا. میری سوچ اس وقت ذرا بٹی ہوئی ہے, تو میں اس پر انشاءاللہ غور ضرور کروں گا. اور بس میں آپ کی بک کا ویٹ کر رہا ہوں. جب ایک ڈاکومنٹ فارم میں چیز آ جائے گی تو پھر ہم اس کے اوپر اچھی طرح اور زیادہ بلڈ اپ کریں گے. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی جماعتیں چھوڑ کے دوسرے کی جماعتوں میں چلے جائیں, یا جیت اور ہار کا مقصد ہے, اصل مقصد ہے سچ کی تلاش. تو سچ کے قریب تر پہنچنا ہے اور سچ کو اپنانا بھی ہے. اور یہ بھی نہیں کہ کوئی ہار جائے تو وہ جناب وہ لان تان اور گالیوں پر اتر آئے اور پھر وہ اپنے ایمان کو اس طرح ثابت کرے گا. کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. ہم بلڈ اپ کریں گے نالج کو اور صحیح نالج کی طرف اپنے آپ کو مزید بڑھائیں گے تاکہ اپنے لیے اور آنے والے لوگوں کے لیے ایک دوستانہ ماحول میں صحیح فیصلوں تک پہنچ سکیں. تو میں آپ کا شکریہ بھی کرنے آیا تھا, تو تھینک یو ویری مچ. میں ابھی آپ کی باتیں سن رہا ہوں
اور ویسے میری صرف ایک گزارش تھی کہ بات یہ ہے کہ آپ ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عقائد جو ہیں وہ سکیٹرڈ ہیں. اگر آپ میرے جیسے عام لوگوں سے جب بات کریں گے اور ہم آپ کے لوگوں سے بات کریں گے تو آپ کو بھی سکیٹرڈ عقائد ملتے ہوتے ہیں, کیونکہ ڈاکومنٹ تو چونکہ مذہب ہمارا مضمون نہیں ہے, پرائمری ہمارا فیلڈ آف انٹرسٹ نہیں ہے, اس لیے ہم اتنے زیادہ پروفیشنل نہیں ہیں ان میں. تو باقی لوگ کئی محنت بہت کر رہے ہیں اور انہوں نے حوالے اپنے لسٹ کر لیے ہیں اور وہ ڈسکس بھی کرتے ہیں اور فوراً نکال بھی لیتے ہیں. تو میں نے ایک ابھی میں پڑھ رہا تھا قرآن پاک رمضان کے دوران, اب کافی وقت ہو گیا ہے, تو وہاں پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کی بشارت دے رہے ہیں تو وہاں پہ بھی تو اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں کہ وہ بچپن میں بھی اور بڑھاپے میں بھی لوگوں سے کلام کرے گا. تو اب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ بچپن تو وہ ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے سے پہلے وہ اوپر چلے گئے اور جب دنیا میں دوبارہ آئیں گے پھر بوڑھے ہوں گے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ یہی سمجھتے ہیں, کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک تاریخ کا بہت بڑا حصہ جو ہے نا وہ گم ہوا ہے اور وہ واقعی بڑھاپا ایک ہی دفعہ میں گزار کر اس دنیا سے گئے ہیں. نہیں دیکھیں, انسان کی جو ساری عمر کا تعلق ہے نا وہ اس زمین کے اوپر جو انسان اپنی عمر گزارتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سارے جو احکامات ہیں, جو تمام طبی قوانین ہیں, ان سب کا تعلق ہمارے اس پیراڈائم کے ساتھ ہے. تو آپ کا دیکھیں سوال تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر, ہم نے آپ کو بتایا, ہاں ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو سارا ذکر کیا ہے وہ ان کی زمین کی زندگی کا ذکر کیا ہے, اور جب اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا تو اس کے بعد ان کی زمین کی زندگی نہیں ہے. اب وہ جہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ زمین والے جو احکامات ہیں ان کا اطلاق نہیں ہوتا, وہ ایک اور دنیا ہے, وہ ایک عالم غیب ہے. اور دوسری بات یاد رکھیے گا یہ کہ اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے تو میرے خیال میں اس کو اپنا بیسک نالج ریفریش کرنا چاہیے کہ جو غیب کے معاملات ہوتے ہیں ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام جہاں پہ موجود ہیں ان کی کیا کیفیات ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, وہ تمام عالم غیب ہے. غیب کے حوالے سے پورے قرآن میں ایک ہی اصول ہے, اسلام میں ایک ہی اصول ہے, غیب کے حوالے سے جتنی بات اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچ جائے اتنی بات کی ہم تصدیق کریں گے. جو بات ہمیں نہیں بتائی گئی اس پہ ہم سکوت کریں گے. جہاں تک اہل علم کا تعلق ہے, اہل علم بعض دفعہ ان باتوں کے اوپر کلام کرتے ہیں, لیکن جن باتوں پہ کتاب و سنت میں سکوت ہے, ان باتوں پہ جو اہل علم نے کلام کیا ہے وہ ان کی اپنی آراء ہیں, وہ کسی کے اوپر بالکل بائنڈنگ نہیں ہے. یہ بات آپ نے اصول کے طور پہ یاد رکھنی ہے. اب یہ میں نے بات کیوں کی ہے, ہمیں جن باتوں کی خبر دی گئی وہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب نقصان پہنچانے کی ان کے دشمنوں نے کوشش کی, اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. ہمیں خبر دی, ہم نے کہا یہ ہمارا ایمان ہے. اللہ کے نبی کی مبارک زبان سے ہمیں خبر دی گئی, اور قرآن میں یہ چیز موجود ہے اشارتاً, ٹھیک ہے, قرآن میں اشارتاً موجود ہے اور احادیث میں صراحتاً موجود ہے. اور یہی تعلق ہے آپس میں قرآن اور حدیث کا کہ قرآن میں بعض چیزیں اشارتاً ذکر کر دی جاتی ہیں, احادیث ان کی وضاحت کرتی ہے. بالکل یہی معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے حوالے سے ہے. سورۃ النساء کے اندر, سورہ زخرف کے اندر اشارتاً بات بتا دی گئی, اور صحابہ کرام نے ان آیت کی تفسیر کر کے بتا دیا کہ ان دونوں آیتوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا مراد ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وضاحت کے ساتھ ان کے آمد کے بارے میں بتا دیا. تو واٹر بھائی جو آپ کا سوال ہے نا کہ بھئی وہ بڑھاپا, وہ عمر کا ٹکڑا, یہ عمر کا ٹکڑا, یہ ساری باتیں ہماری عقل کے اوپر ہیں, ہم اپنے قیاس کر رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا غیب کے معاملات میں جب غیب کی خبریں ہیں اس پہ جتنی بات بتائی جاتی ہے اس پہ ایمان رکھا جاتا ہے, جو نہیں بتائی گئی اس پہ سکوت اختیار کیا جاتا ہے. اتنی ساری بات ہے بس. لیکن امتیاز بھائی اب یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی تو الرافع ہے نا. اب جب اللہ تعالیٰ کا نام الرافع آپ لیتے ہیں, جب لوگوں کا نام محمد رفیع ہوتا ہے تو اس کا تعلق عزت دینے والے سے ہوتا ہے. جب خواتین کا نام رفت ہوتا ہے تو عزت دینے والے, ٹھیک ہے, عرفہ نام بھی عزت سے آتا ہے. تو وزن اٹھانے کے معاملے میں یا اٹھانے کے معاملے میں وہ بھی رفع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. نہیں, یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ غلطی ہے. میں آپ کو یہاں پہ غلطی کیوں ہے, اگر ایک لفظ کو, اب سنیے گا میرے پیارے بھائی, ہر زبان کے اندر کوئی لفظ کسی معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے, اسے آپ ایگری کرتے ہیں نا ڈاکٹر بھائی, کسی بھی زبان کے اندر الفاظ کسی معنی کے لیے وضع کیے جاتے, ٹھیک ہو گیا, اس سے ایگری کرتے ہیں نا بھائی؟ جی بھائی. اب دیکھیں, میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. موت کا لفظ بنیادی طور پہ وضع کیا گیا انسان کی حیات دنیوی کا خاتمہ, اس کے لفظ وضع کیا گیا. لیکن آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار اس پہ تو موت طاری ہوگی اپنے دشمن کو دیکھ کے. اب یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ موت کا مطلب, یہاں حالانکہ موت کا لفظ وضع کیا گیا انسان کی دنیوی حیات کا خاتمہ, لیکن اس کے باوجود ہم موت کا لفظ اس کے علاوہ استعمال کر لیتے ہیں. تو مجھے آپ کی بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ ایک لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے کیا وہ اس کے علاوہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ہاں کیا جا سکتا ہے, لیکن اپنے اصل معنی کے علاوہ اگر اس کو آپ نے کسی اور معنی میں استعمال کرنا ہے, اس خاص موقع کی بات ہو رہی ہے, تو آپ کو دلیل لانی پڑے گی, ورنہ تو لغت کا اعتبار ہی اٹھ جائے گا.
تو رفع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھانا. قرآن میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں, آپ کو دی جا سکتی. مثلا میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو وارننگ دینے کے لیے طور پہاڑ کو اٹھا کے ان کے اوپر ہینگ کیا, ٹھیک ہے, تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور ہم نے اٹھایا, بلند کیا تمہارے اوپر, کس کو؟ طور پہاڑ کو. اب وہاں پہ کیا طور پہاڑ کو عزت دی گئی ہے؟ یعنی وہاں پہ آپ عزت کے معنی کر ہی نہیں سکتے. تو میں کہنا میرے بھائی چاہ رہا ہوں کہ ہم جب سورہ نساء کی آیت پیش کرتے ہیں نا, تو رفع کا مطلب کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا کہ عربی لغت میں کسی چیز کو اٹھانے کے لیے لفظ رفع استعمال کیا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا رفع کا معنی کوئی اور قرآن کریم میں ہے؟ بالکل ہے, رفع درجات کے معنی میں ہے, لیکن ہر جگہ پہ آپ کو اگر اس کے اصل معنی, اب یہ مین نقطے کی بات ہے, اگر آپ نے اصل معنی جو کہ کسی چیز کو اٹھانا, اگر آپ نے اس کے علاوہ کسی اور معنی میں اس کو استعمال کرنا ہے اس مقام پہ, تو آپ کو دلیل لانی پڑے گی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے قتل نہیں کیا عیسیٰ کو, انہوں نے سلیب نہیں دی عیسیٰ کو, انہوں نے یقیناً قتل نہیں کیا عیسیٰ کو, اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا عیسیٰ کو. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم کہیں گے کہ پہلے تینوں جگہ پہ تو عیسیٰ 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 ہے علیہ السلام, لیکن یہ یہاں پہ جو اٹھانے کی بات ہے نا, یہاں پہ وہ نہیں ہے, یہاں پہ ان کی روح ہے, یہاں پہ درجات ہے. اور آخری بات یہ کر دوں, اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رستے میں قتل کر دیے جاتے, خدا کی قسم ان کے درجات تو اس سے بڑھ کے بلند ہوتے. میں آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت میں ایک انسان جن درجات تک پہنچ سکتا ہے, اس کی معراج, اس کی آخری حد پہ کھڑے ہوئے ہیں ہمارے آقا مولا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے گا ذرا, آپ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے رستے میں قتل کر دیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل یا شہید کر دیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کر دیا جاؤں. 3 مرتبہ فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کے رستے میں کسی کا شہید کر دیا جانا وہ اس کے درجات کی بلندی میں معنی نہیں ہوتا. تو واٹر بھائی یہاں پہ درجات کی بلندی معنی کیوں نہیں لے سکتے کہ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے, تب بھی ان کی درجات کی بلندی اس سے بڑھ کے ہوتی. اس بات کو بھی آپ نوٹ کریں. یہاں پہ عربی کا لفظ ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا, ان کو سلیب نہیں دی, بلکہ اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. تو آیات کے اندر تو عیسیٰ السلام کو اٹھانے کی بات ہے, اس کے علاوہ اگر کوئی بھی معنی مراد لیا وہ آیت میں نہیں ہے, وہ انسان اپنا عقیدہ آیت کے اندر لے کے آئے گا. اتنی ساری بات ہے. تو آپ نے جو بات کی ہے, سوری میری بات لمبی ہوئی, آپ کی بات سے ہمیں اتفاق ہے کہ کیا رفع کے اور معنی بھی ہیں؟ بالکل ہیں. کیا رفع کو اصل معنی کے علاوہ کسی معنی میں قرآن نے استعمال کیا؟ بالکل کیا ہے. اس پہ تو کوئی بحث نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس آیت میں کس معنی میں ہے, اتنی ساری بات ہے. جی امتیاز بھائی بڑی اچھی بات کی آپ نے. اب آپ نے نا ایک تجربہ کرنا ہے چھوٹا سا, ٹھیک ہے نا. آپ کے آسٹریلیا میں بھی بہت سارے عرب حضرات ہوتے ہیں, تو آپ نے کسی بھی عربی کے پاس جانا ہے اور اس کو کہنا ہے کہ اگر آپ فلسطین سے ہیں تو اللہ کرے جی, آپ نے اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہنا ہے کہ اللہ آپ کے دشمنوں کو اٹھا لے, تو وہ آپ کے سامنے کہے گا آمین, ٹھیک ہے. تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا کہ جب انسانوں کو اٹھانے کی بات آتی ہے تو آپ نجات کا معاملہ ان سے کہتے ہیں یا اللہ ان سے جان چھڑوا. جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا اللہ تینوں چوکلا ہے, اسی طرح اس کا مطلب بھی جب آپ کسی عرب کے پاس جا کے کہیں گے کہ اللہ آپ کے دشمنوں کو اٹھا لے, وہ آگے سے کہے گا آمین, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ زندہ اٹھا لے. ایک سیکنڈ کسی کو کہنا کہ اللہ تعالیٰ نہیں, ایک سیکنڈ صرف کسی سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ چک لے, یہ اس کو دعا دی ہے ہم نے. آپ نے کہنا ہے کہ اللہ آپ کی زندگی میں میری بات تو سن لینا. آپ نے کہا کہ اللہ تیرے دشمنوں چک لے, یہ دعا دی ہے آپ نے. تو آپ اس کو لفظ کو چیک کرنے کے لیے کہیں گے تو وہ آپ کی بات, میں یہی تو بات کرنی, یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا, اس کا تعلق آپ کی مثال سے میرے پیارے بھائی بنتا نہیں ہے نا. بالکل سر, صاف بنتا ہے نا کہ جس کو اٹھا لیا اللہ نے وہ مرنے کے بعد اٹھاتا ہے. ایک سیکنڈ دیکھیں نا, بھلے میری کوئی عقلی مثالیں ہوں, بھلے آپ کی ہوں, ان کی زیرو حیثیت ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. مجھے کسی عرب کی ضرورت تو تب پڑے نا جب اللہ کا قرآن میرے پاس نہ ہو, جب اللہ کے قرآن کے معنی اور مفہوم صحابہ نے مجھے سمجھائے نہ ہو. میں عرب کے پاس تب جاؤں. عرب تو ابو جہل بھی تھا, عرب کی کیا حیثیت ہے؟ مرزا صاحب نے ساری دنیا کے عربوں کی مخالفت کر کے ترجمے نہیں کیے. مرزا صاحب نے کہا جناب کہ یہ قاعدہ مانا گیا ہے, کہ کیا مانا گیا ہے کہ اگر توفی کا فعل ہو, اللہ فاعل ہو, زیرو مخلوق, زیرو اس کا مفعول ہو, تو سوائے موت کے کوئی معنی نہیں ہوتا. جھوٹ بولا مرزا صاحب نے. اب دیکھیں مجھے اب آپ کی دل آزاری ہوئی نا, مرزا صاحب نے پورے عربوں میں جھوٹ بولا. خدا کی قسم ہے کسی عرب نے اپنی لغت میں کئی یہ بات نہیں لکھی ہے. انہوں نے کی یہ بات, یہ مرزا صاحب نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا ہے کہ اس روئے زمین پہ عربی گرامر کی کسی کتاب میں یہ قاعدہ کسی عرب نے بیان نہیں کیا کہ اگر توفی فعل ہو, اللہ فاعل ہو, زیرو مفعول ہو, تو صرف موت کے معنی مراد ہوں گے. کسی نے نہیں, یہ بات کسی نے لکھی نہیں ہے. جھوٹ بولا مرزا صاحب نے. اب کیا کہیں گے آپ؟ مرزا صاحب نے کہا کہ نحویوں نے, اب الفاظ کا نوٹ کیجئے گا,
انہوں نے کہا کہ نحویوں نے اس قاعدے کو مانا ہے، یعنی جو عربی گرامر کے ماہرین ہیں، اب عربی گرامر کے ماہرین کو لے آئے، انہوں نے جن قاعدوں کو مانا ہے وہ ان کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، لائیں کہاں پہ قاعدہ لکھا ہوا ہے؟ امتیاز بھائی بات دراصل یہ ہے بھائی میں نے بات پتا کیا واٹر بھائی ایک بات دیکھیے گا، آپ نے ایک سنا محاورہ شفٹنگ دا گول پوسٹ، اس کو سنا ہم نے کبھی واٹر بھائی؟ شفٹنگ دا گول پوسٹ آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بھلا یہ بھلا کیا ہوتا ہے؟ کہ نتائج کے مطابق اپنے وہ نہیں ویسے لغوی اعتبار سے کسے کہتے ہیں شفٹنگ دا گول پوسٹ؟ کسے کہتے ہیں؟ اردو محاورے سے تو مجھے نہیں اس کا محاورہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، دیکھیں آپ نے دیکھا فرق کیا، اگر آپ فٹ بال کی مثال لیتے ہیں نا تو وہاں پہ گول پوسٹ لگے ہوتے ہیں کہ آپ جو بندہ کک کر کے گول کرے گا اس نے کہاں پہ بال کو پھینکنا ہے، اب جو اس کا مخالف ہے نا وہ گول پوسٹ کو اٹھا کے گھومنا شروع کر دے، یعنی جہاں پہ گول پوسٹ پڑا ہوا ہے جب وہاں پہ کک کی جائے وہ گول پوسٹ اٹھا کے پڑے کہیں اور لے جائے، یہ کام آپ لوگ کرتے ہیں۔ آپ ہماری بات یہاں سے ہوئی ہے کہ آپ لوگ کیا یہ نہیں کہتے قرآن نے فیصلہ کرنا ہے؟ میں آپ کو قرآن پہ لے کے آیا ہوں، قرآن نے کہا کہ اللہ کے 2 وعدے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے، میں نے توفی کرنی ہے، میں نے رفع کرنا ہے تمہارا، ٹھیک ہو گیا؟ اللہ کے قرآن نے بتایا کہ رفع ہو گیا، توفی نہیں ہوئی ہے، کتنا سادہ ہے۔ اب اس بات کو آپ نے وہ گول پوسٹ آپ نے چھوڑ دیا قرآن والا، آپ نے کہا جی کہ فلاں عرب سے پوچھیں، آسٹریلیا پہ پوچھیں، فلاں سے پوچھیں، یار یہ باتیں کیا ہے؟ اٹ از کالڈ شفٹنگ دا گول پوسٹ۔ آپ نے پھر اس کے بعد کہا کہ رفع کا کیا مطلب کوئی اور، میں نے کہا بالکل ہوتے ہیں، مجازی معنی میں الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ بحث ہی نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مجازی معنی میں استعمال نہیں کیا، دلیل کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ انہوں نے قتل نہیں کیا عیسیٰ کو، انہوں نے سلیب نہیں دی، یہ اللہ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے قتل نہیں انہوں نے قتل نہیں کیا عیسیٰ کو، انہوں نے سلیب نہیں دی عیسیٰ کو، انہوں نے یقیناً قتل نہیں کیا عیسیٰ کو، اللہ نے اٹھا لیا عیسیٰ کو اپنی طرف۔ اب ہر جگہ پہ عیسیٰ 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 آ رہی ہے بات، مکمل جو عیسیٰ علیہ السلام تھے ہر جگہ وہ بات ہو رہی ہے۔ آپ چوتھے پہ جا کے کہتے نہیں یہاں پہ مراد درجات کی بلندی ہے، یعنی کوئی بات ہے کرنے والی، اٹ از کالڈ شفٹنگ دا گول پوسٹ۔ اب آگے سے آپ نے بالکل مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ایک بات ایڈریس کر دی جاتی ہے آپ وہ اصول ہی چھوڑ آپ کہیں اور چلے جاتے ہیں، تو آپ کا واقعتاً یہ اصول ہے، واقعتاً آپ لوگ صرف برائے آرگیومنٹ یہ بات نہیں کرتے کہ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے۔ میں نے آپ کو مرزا صاحب کا اپنا سٹیٹمنٹ دکھا دیا ہے، انہوں نے کہا کہ سورہ آل عمران میں جو دونوں وعدے ہیں ان کی تکمیل کا ذکر سورہ نساء کے اندر ہے۔ سورہ نساء میں کیا اللہ تعالیٰ توفی کو لکھنا بھول گئے تھے؟ کیسی بات کرتے واٹر بھائی؟ اس ایک نقطے پہ پلیز رہیں آپ، بات جب بہت پھیل جاتی ہے نا تو آپ کے لیے بھی میرے پیارے بھائی تحقیق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ صرف اس ایک نقطے پہ رہیں اور میری درخواست ہے کہ اس نقطے کو سمجھ لیجئے گا۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے عیسیٰ سے 2 وعدوں کا، توفی کروں گا، رفع کروں گا۔ قرآن نے بتایا ہے رفع ہو گیا، توفی نہیں ہوئی، اتنی ساری بات ہے، یہ سمپل آرگیومنٹ ہے۔ چلیں امتیاز بھائی اس موضوع پہ بعد میں بات کرتے ہیں، ابھی آپ اپنا ڈاکومنٹڈ ورژن بھیج دیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ کسی سے سوال کرتے ہیں نا تو پھر اس کا ویو بھی لیا کریں، اس کو ڈانٹنے اور اس کو تانے مارنے پر مت آ جایا کریں۔ یار بھائی میرے پیارے بھائی تانے نہیں مار رہا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ گول پوسٹ کو چینج کر دیتے ہیں، یہ پرابلم ہے کہ نہیں ہے؟ پیارے بھائی جب آپ لفظوں کے مطلب ہی بدل دیں گے، رفع کا میری بات سنیں، رفع کا مطلب لغت میں اٹھانا۔ تو الرافع جو اللہ کا نام ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ الرافع، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی الرافع اللہ ہے اور درجات کی بلندی کا بھی الرافع اللہ ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو محمد رفیع جو نام ہوتا ہے وہ اس کا نام اللہ نے کیا پورے قرآن میں کہیں کہا؟ میری بات سنو، یہ دیکھیں نا یہاں پہ آپ کی وہ جو ہے نا آپ کا عقیدہ درمیان میں آ جاتا ہے اور آپ اپنی عقل سے سوچنا بند کر دیتے ہیں۔ تو بھائی جان اللہ تعالیٰ نے میری بات تو سن لینا، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں صرف ایک انسان کو اٹھانے کی بات کی ہے، محمد رفیع کو اگر اٹھانے کی بات کی اس کو مان لیتا میں تو میرے پیارے بھائی واقعات کے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں نا آپ نے کہا کہ آپ فارماسیوٹیکل میں ایک انجینئر ہیں یا ایک سائنٹسٹ ہیں، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا بھائی بھی یہ ہو، میں کہوں چونکہ اس کا بھائی ہے تو یہ بھی ہوگا۔ واقعات کے اندر یہ بات نوٹ کیجیے گا اور اس بات کی آپ تحقیق کسی بھی اہل علم سے کر لیجیے گا، خبر کے اندر قیاس نہیں کیا جاتا کہ اگر اس نے کیا ہے تو اس نے کیوں نہیں کیا، یا اگر اس نے کیا تو اس نے کیوں نہیں کیا۔ خبر کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ جو خبر دی گئی ہے کیا خبر دینے والا سچا ہے؟ اگر خبر دینے والا سچا ہو، مخبر صادق ہو جو کہ اللہ اس کا رسول ہے، تو خبر کی تصدیق کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھایا ہے، یہ خبر ہے۔ آپ نے پس تحقیق یہ کرنی کہ کیا اللہ نے خبر دی ہے کہ نہیں دی ہے، اور اس خبر کی تصدیق کتنے طریقوں سے ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے جب فرمایا کہ عیسیٰ تم میں نازل ہوں گے، قسم اٹھا کے فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھایا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں
کہ نازل ہوں گے. دیکھیں دونوں باتیں آپس میں میچ کر گئی. اب جب اللہ، اب میری بات کو نوٹ کیجئے گا، خدا کے لیے میری بات کو نوٹ کیجئے گا واٹر بھائی، یہ بات آپ نے اس سے پہلے سنی نہیں ہوگی، مجھے یقین ہے اس بات کا انشاءاللہ. سنیے گا ذرا. آپ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے فرمایا کہ میں نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا، اس کا مطلب ہے ان کے درجات کو بلند کیا. جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عیسیٰ نازل ہوں گے، اس کا مطلب پھر کیا ہوگا؟ درجات نیچے آ جائیں گے. دیکھیں نا، یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ. اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی اس بات کا ترجمہ اور تفسیر یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کے درجات کو بلند کیا، پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو ان کے درجات نیچے آ جائیں گے. یہ آپ کہہ نہیں سکتے. تو ہر چیز کو دیکھ کے آپ چلے نا یار. یہ دونوں باتیں آپس میں کمپلیمنٹ ہوتی ہی تب ہیں. یعنی اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ عیسیٰ تم میں نازل ہوں گے، یہ بات کمپلیمنٹ ہوتی ہے کہ عیسیٰ کو اٹھایا گیا ہے لہذا نازل ہوں گے. اگر کہا جائے کہ درجات بلند کیے ہیں، پھر نازل کے معنی بنتے ہی کوئی نہیں ہے. اب وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ نہیں یہ کوئی اور عیسیٰ ہے. یعنی جب آپ نے نازل کا مطلب لینا ہے کہ باقاعدہ کسی انسان نے آنا ہے، ٹھیک ہے، تب آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ کوئی اور عیسیٰ مراد لے لیتے ہیں. اٹ از کالڈ شفٹنگ دا گول پوسٹ. یہ ہے پرابلم میرے پیارے بھائی. میں نے کیوں آپ کو ڈانٹنا ہے؟ میری کیا حیثیت ہے کسی کو ڈانٹنے کی؟ لیکن یہ تکلیف ہوتی ہے کہ آپ لوگ گول پوسٹ یہی کرتے رہتے ہیں. اب اس بات پہ آپ غور کیجیے گا بھائی، اس بات پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ اگر اللہ نے کہا کہ عیسیٰ کو اٹھا لیا اور آپ کے مطابق اس کا مطلب ہے کہ درجات بلند کر دیے، جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عیسیٰ نازل ہوں گے، اس کا مطلب پھر کیا بنا؟ امتیاز بھائی مجھے یہ والی بات بتائیں کہ اسلام صرف عقائدوں کو سمجھ کر اور ایک جگہ دماغ میں سٹور کر دینے کا نام ہے کہ عقیدے کو پریکٹس کرنے کا بھی نام ہے؟ دونوں چیزوں کا نام ہے. دونوں چیزوں کا نام ہے. اب آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو نہیں کہتا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا بندہ ولی اللہ گزرا ہے جس سے آپ کی کبھی ملاقات ہوئی ہو، جو آپ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر خاص فضل ہے؟ بہت سارے لوگ. کسی بندے سے کبھی آپ نے درخواست کی ہے کہ اب کئی دفعہ علم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں انسان کے اوپر، تو یہ آپ برائے مہربانی دعا کریں، استخارہ کریں، کوئی چیز کریں، ہمیں بتائیں کہ ہم یہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا قرآن پاک سے کا ترجمہ کر رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ سے بھی تو گزارش کریں کہ یا اللہ ہمیں فہم دے قرآن کا. اب سنت یہ بات آپ نے غلط کی ہے. دیکھیں آپ مثال دیتے اتنا غلط ہوتی ہے. مرزا صاحب نے کہا ہے کہ جن چیزوں کے اوپر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے نا، وہ ہر دور میں برابر پبلش ہوتی رہتی ہیں، شائع ہوتی رہتی ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں، میرے پاس 13 صدیوں کے مفسرین، علماء، اولیاء، مجتہدین، ان سب کی گواہی موجود ہے. خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ 13 صدیوں کے جتنے مجددین جن کو آپ کی جماعت نے، مرزا صاحب نے مجدد مانا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کا ساروں کا اس بات پہ اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا کہ ان کو اٹھایا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کا نزول ہوگا. سب کا اجماع ہے کہ اس سے مراد وہ ہیں. اب پھر اس کے باوجود اگر میں یار کسی سائٹ جا کے پوچھتا ہوں کہ اس آیت کا مطلب، یہ تو بات ہی بڑی عجیب ہے یار. یارے بھائی، اسلام تو 1400 سال پہلے نازل ہو چکا تھا. آپ صحابہ کرام کی تفسیریں تو ہمیں بتا رہے ہیں، تو آپ پھر مجھے یہ والی بات بتائیں کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ نے کرنے کیا دنیا میں آنا ہے؟ اگر ساری چیزیں آپ لوگوں پر پہلے ہی آپ کے 1300 سال کے جتنے بھی علماء اور اولیاء بتا چکے ہیں، امام مہدی نے آگے کرنا کیا؟ سر آپ کی غلطیاں ہی تو درست کرنی ہیں انہوں نے. سر میں بتا دیتا ہوں، یہی تو بات ہے واٹر بھائی، کہ آپ لوگ اپنے عقیدوں کو پہلے بناتے ہیں اور دلائل کو بعد میں اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کرنے آنا ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات سے بتا دیا ہے کہ کیا کرنے آنا ہے. حضرت مہدی نے کیا کرنے آنا ہے آپ کو نہیں پتا کہ حدیث میں ایک بات بتا دی گئی ہے. تو میں یہ بات کس سے پوچھنے جاؤں گا؟ مجھے آپ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ ابھی لائیو بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں پوری قادیانیت کو لفظ استعمال نہیں کرتا، میں دعوت دے کے کہہ رہا ہوں، مجھے ایک حدیث لا دیں، ایک حدیث جس میں لکھا ہو کہ حضرت مہدی نے آ کے قرآن کریم کی تفسیر کرنی ہے یا احادیث کی وضاحت کرنی ہے یا قرآن اور حدیث کے حوالے سے مسلمانوں میں غلطیاں ہیں ان کو وہ ٹھیک کریں گے. ایک حدیث دے دیں. بات دراصل یہ ہے یار، بات اصل میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا یار، دیکھیں نا جو سوال آپ پوچھتے ہیں آپ کو اس کا جواب دے کے میری بات تو سن لینا. اب آپ کا سوال، اب آپ کے ذہن میں کیا بات بیٹھی ہوئی ہے؟ آپ کے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ حضرت مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے قرآن اور حدیث کی تشریح کرنی ہے. کہاں پہ لکھی ہوئی بات یہ؟ کیا آپ سے یہ پوچھنا کہ یہ بات آپ نے کہاں سے سیکھی ہے میرا حق نہیں بنتا؟ آپ مجھے یہ والی بات بتائیں کہ اور جو میں نے پوچھی وہ بات کہاں گئی؟ ہاں جی، جو میں نے آپ سے آپ کے جواب جب آپ نے دیا، آپ نے کہا، آپ نے خود کہا کہ آپ نے کہا کہ جی عیسیٰ اور حضرت مہدی انہوں نے قرآن و حدیث کے صحیح مفہوم اور معنی بیان کرنے آنا ہے. میں نے کہا آپ نے یہ بات کہاں پہ پڑھی ہے؟ آپ ذرا ریکارڈنگ چلا کے دیکھیے گا
جو میں نے بات کی ہے نا وہ اچھا ایک سیکنڈ آپ نے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ اگر ساری چیزیں ہمارے علماء کو پتہ ہیں تو انہوں نے کیا کرنے آنا ہے؟ آپ نے کہا تھا نا؟ جی میں نے یہ بالکل کہا. آپ مجھے ایک بات بتائیں دیکھیں نا، پھر آپ الفاظ کو پکڑتے ہیں. آپ کی بات کا مطلب یہی ہے نا کہ بھائی قرآن و حدیث کی جو درست تفسیر اور تشریح ہے وہ حضرت مہدی اور عیسیٰ نے کرنی ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے نا؟ سر میری بات سنیں سر، مجھے بھی تو کوئی بات سمجھا دیں میرے بھائی تاکہ میں آپ کی بات سمجھ سکوں. آپ مجھے بتائیں کہ واٹر بھائی کیا بولوں گا تو آپ کو تو سمجھا پاؤں گا نا. میں آپ سے ڈانٹ کھانی بس کروں گا تو پھر کچھ آپ کو ڈانٹ نہیں. دیکھیں نا، اب میں آپ سے جو بات سمجھنا، آپ کو بات سمجھانے کے لیے آپ کو جاننا بھی ضروری ہے کہ نہیں. میں نے آپ سے کہا واٹر بھائی، میں نے سمپل سی آپ سے بات کی ہے. واٹر بھائی میں نے سمپل سی آپ سے بات کی ہے. ابھی آپ دیکھیں جب آپ بولیں گے نا، آپ اس بات کے اوپر ایک لفظ بھی نہیں کہیں گے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کیا آپ کے عقیدے میں، کیا آپ کے نالج میں، کیا آپ کے عقیدے میں، دیکھیں ابھی آپ میرے اوپر بول رہے ہیں، کیا آپ کے عقیدے میں، کیا آپ کے نالج میں یہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت مہدی علیہ السلام جو ہے انہوں نے مسلمانوں کے قرآن و حدیث کے صحیح معنی بیان کرنے آنا ہے؟ آپ کے عقیدے میں یہ بات ہے یا آپ کہہ دیں کہ نہیں ہے؟ جی جناب، اب اس کا کائنڈلی بتا دیں مجھے. میرے سے کسی ایسے عقیدے پہ دستخط تو لیے نہیں گئے ہوئے، لیکن میری عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان جو ہے وہ جگہ جگہ پہ غلطیاں اور کمزوریاں ہیں اس کے علم میں، اور جب کوئی بڑی ہستی دنیا پر آئے گی تو وہ کیوں نہیں قرآن شریف کا صحیح مطلب ہمیں سمجھائے گی، کیوں نہیں ہمیں ضعیف حدیثوں کے بارے میں آگاہ کرے گی، کیوں نہیں ہمارے ضعیف عقائد کو دور کرے گی. امام مہدی نے اور حضرت عیسیٰ نے کرنا کیا ہے آگے دنیا میں؟ ہمارے ضعیف عقائد کو ہی تو دور کرنا ہے. نہیں، غلط ہے. اب دیکھیں آپ نے بات کر لی نا، پھر آپ بتا دیں. پھر میں بتا دیتا ہوں. اللہ کے نبی کی مبارک ایک منٹ تو دے دیا گیا. امتیاز بھائی ایک منٹ تو دے دیا کریں. اگر میں آپ کے ان کا سارا اسکیجول اور ان کا سارا پروگرام آپ لوگوں کے پاس پہلے سے ہی لکھا لکھایا ہے، میرے پاس نہیں ہے. یہی تو غلطی ہے نا، میرے پاس نہیں ہے. اللہ کے نبی کچھ ہے ہی نہیں. جب آپ لوگوں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو پھر آپ ہماری غلطیاں کیوں اجاگر کرنے بیٹھے؟ سنت اور حدیث کے اندر ہے یہ دو باتوں کا فرق ہے. کون سی نبی کی سنت اور حدیث کے مطابق جو ہے حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ آ جائیں گے؟ جو بندہ ہی فوت ہو گیا، مطلب لفظوں کے آپ نے بدل دیے، قرآن آیات کے مطلب آپ نے بدل دیے، اسے کہتے ہیں ہر چیز کو بدل کے آپ بیٹھے ہیں. ٹھہر جانا. ابھی آپ کنفیوز ہو گئے ہو، اس لیے آپ بول رہے ہو متواتر، حالانکہ جب آپ آئے تھے آپ بات وہیں پہ لے کے جاتے ہیں جہاں سے شروع کی. آپ ڈاکومنٹ لائیں، آپ کا ڈاکومنٹ جو ہے نا امتیاز بھائی، آپ ڈاکومنٹ مئی میں لائیں گے تو پھر ایسے نہیں. دیکھ لیں کتنے افسوس کی بات ہے، آخر پہ آ کے آپ نے ٹپیکل قادیانی والی بات کر دی. عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. یعنی بحث ہماری کیا چل رہی ہے؟ جب آپ بالکل اسپیچ لیس ہو گئے، آپ کو کچھ پتہ نہیں میں نے کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے اینڈ پہ وہی ٹپیکل قادیانی والی بات کر دی، عیسیٰ فوت ہو گئے. ہم یہ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں. سوال آپ نے یہ کیا تھا کہ حضرت مہدی نے کیا کرنے آنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو زمین ہے یہ ظلم سے بھر چکی ہوگی، حضرت مہدی آ کے اس کو عدل انصاف سے بھر دیں گے. اب بتائیں ذرا، کیا اس وقت جو زمین ہے وہ ظلم سے نہیں بھری ہوئی ہے؟ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کئی چیزیں ہیں نا، لیکن ان کا جو بنیادی کردار ہے جو حضرت مہدی نہیں کر سکتے، وہ کیا ہے؟ دجال کو قتل کرنا. وہ ان کا بنیادی کردار ہے، وہ کریں گے. تو بات آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کا کیا کردار ہے، جب آپ کو آگے سے کوئی بات کرنی نہیں آ رہی ہے. آپ نے اینڈ پہ کیا کہہ دیا؟ عیسیٰ فوت ہو گئے. یار یہ کوئی تو کم از کم لاجک آپ لوگوں کی باتوں میں ہو. اس کے بعد آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، اب خود اپنی بات پہ واٹر پہ خدا کے لیے سب سے بڑا مسئلہ پتا ہے کہ آپ لوگ لائیو آ کے صرف بولنا چاہتے ہیں، اپنی باتیں خود بھی آپ غور نہیں کرتے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن و حدیث یعنی آپ کی بات کے مطابق قرآن و حدیث کے جو صحیح معنی ہیں وہ 14 صدیوں سے چھپے ہوئے ہیں. غلط ہے، ہم غلط پڑھ رہے ہیں، غلط مان رہے ہیں. کوئی بات ہے کرنے والی یار؟ ایک انسان کا، ایک عالم کا غلطی کرنا، یہ بات نہیں ہو رہی ہے. بالکل کوئی عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی عالم بڑے سے بڑا بھی کیوں نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ جو کسی بات میں غلطی نہ کر سکتا ہو. یہ امت کا عقیدہ ہے. پوری کی پوری امت غلطی کر جائے، یہ محال ہے. پوری امت غلطی نہیں کر سکتی، یہ بات یاد رکھیے گا. اگر پوری کی پوری امت غلط ہے اس کا مطلب پھر تو اسلام کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. تو آپ لوگ دو باتوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. کسی ایک انفرادی طور پہ کسی عالم کو غلطی لگنا وہ اور بات ہے، پوری امت کے سارے علماء کو غلطی لگ جانا یہ بات آپ کر رہے ہیں. اس کو عقل مانتی ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے معنی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی بیان بھی کر دیے، اس کے باوجود بھی سارے کی ساری امت اسے سمجھ سکتی نہیں ہے. کیا قرآن کوئی پہیلی ہے؟ امتیاز بھائی، ساری کی ساری امت کو حضرت موسیٰ کے ٹائم پہ بھی غلطی لگ گئی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ساری کی ساری امت کو حضرت عیسیٰ کے ٹائم پہ بھی غلطی لگ گئی تھی. ساری کی ساری امت کے علماء کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی غلطی لگ گئی تھی. نا بھائی میرے پاس سنو، کون سی پہلے مثال دیں. آپ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ساری امت کو غلطی لگ گئی تھی، کون سی غلطی بتائیں؟
फिरौन ने उनको नहीं माना था, हजरत ईसा के यहूदियों को गलती नहीं लग गई, हजरत ईसा को नबी नहीं माना था उन्होंने, रसूल अल्लाह के ज़माने में सारी उम्मतों को गलती नहीं लग गई, उन्होंने क्यों मान लिया था रसूल अल्लाह को? कि आप फार्मास्यूटिकल में साइंटिस्ट हैं, इसका मतलब कम से कम आप आर्ग्यूमेंट समझना भी जानते हैं, आर्ग्यूमेंट देना भी जानते हैं। आपने बात क्या की थी? आपने कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत को गलती लग गई। मैंने कहा मिसाल दें। आगे आप क्या शाह फरमा रहे हैं कि क्या फिरौन काफिर नहीं था? अल्लाह अकबर, ये मिसाल है। आप मुझे ये बताएं कि हजरत ईसा को पहचानने में कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत को गलती लग गई, उसकी मिसाल देकर, या अपनी बात वापस ले लें। आप वापस ले ली, बात वापस ले ली। आप बताएं कि हजरत ईसा को मानने में सारे यहूद को गलती नहीं लग गई? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत को भी गलती किसी एक बात में भी नहीं लगी। मिसाल दें। अच्छा जी, चलो आगे बताएं, रसूल करीम को मानने में कितने लोगों को ईमान ले आए? कितने लोगों की बात नहीं, आपने कहा कि किसी चीज के ऊपर सारी की सारी उम्मत गलत हो। यहूदों ने सारों को गलती नहीं लगी? यहूद में से भी लोग ईमान लाए, ईसाइयों में से भी लोग ईमान लाए। अब बताएं। और भाईजान वो तो लाए, लेकिन एज ए उम्मत उन्होंने, पूरी उम्मत ने तो कबूल नहीं ना कर लिया। आपने कहा है, अब प्यारे भाई वाटर भाई, अफसोस की बात है, आप मुझे इस बात पे हो रही है कि आप आर्ग्यूमेंट सुन तो लो ना मेरे भाई, सुन तो लो। अफसोस इस बात का हो रहा है कि इस वक्त आप सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि जो अल्फाज आपकी जुबान से निकल जाए ना, किस तरीके से मैं कवर करूं उनको, ठीक है। आपको मैंने कहा कि उम्मत मुस्लिमा के सारे उलमा, सारे 100% गलत हो किसी बात को कुरान और हदीस के समझने में, ये मुहाल है। इस पे आपने कहा कि नहीं हो सकता है। मैंने कहा बताएं कैसे? आपने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत को गलती लगी। मैंने कहा कहां पे? कोई जवाब नहीं। आपने कहा ईसा की उम्मत को कहां पे? कोई जवाब नहीं। आपने कहा कि यहूदो नसारा को आप आप मानने को तैयार ही नहीं, आप कुछ मानने को तैयार नहीं है। आपकी बात के खिलाफ कुरान में लिखा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया हज़रत ईसा को कितने मानने वाले? अल्लाह ताला के कुरान में वाटर साहब लिखा हुआ है, या अरिफूनहु कमा या अरिफून अबनाअहुम। ए नबी, इन्होंने आपको ऐसे पहचान लिया है जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। ये गलती लगी है। किसी का ईमान लाना ज़मीनी हक़ाइक़ के बारे में बात करें, ज़मीनी हक़ाइक़ के बारे में बात करें। क्या हक़ाइक़ हैं? कितने लोग रसूल पाक की जिंदगी में मुसलमान हो चुके थे, तादाद बताएं। इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित हुआ कि तब भी अक्सरियत ने नहीं माना हुआ था, मुखालफत थी ज्यादा। तो फिर साबित क्या हुआ? वक्त लगता है चीजों को समझने में। तो आपका आर्ग्यूमेंट क्या था? पूरी उम्मत 100% गलत। और यार ठहर तो जाओ साइंटिस्ट साहब, ये प्रॉब्लम है। आप जैसा इंसान जो साइंटिस्ट होने का दावा कर रहे हैं, अगर उसको आर्ग्यूमेंट समझने और आर्ग्यूमेंट देने का ये हाल है, बताएं हम लोगों से बाकी से क्या उम्मीद रखेंगे? आर्ग्यूमेंट आपने इस बात पे देना था कि 100% उम्मत 100% गुमराही में चली, कोई मिसाल ही नहीं है। और मिसालें में तो क्या दे रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम पे कुछ ने ईमान लाया, कुछ ने नहीं लाया। तो मैं क्या, मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको ये वाली बात कही थी, और आप ये मान लो कि आप इंसान हैं, आपकी जुबान से गलत बात निकल गई है, आपने मान भी ली है। मेरी बात सुनो, आप इंसान हैं, आपकी जुबान से गलत कलमात निकल गए, अब उनको कवर करने के लिए अपना टाइम जाया कर रहे हैं आप। इतनी सारी बात सिर्फ। इम्तियाज साहब, आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था, हमारी बात यहाँ पे हो रही थी कि उम्मत में जो है, आप कह रहे थे कि इतने सारे सहाबा, इतने सारे औलिया, इतने सारे उलमा, तो मैंने कहा कि उलमा को भी गलती लग सकती है। गलत, बिल्कुल गलत। अफसोस से कहना पड़ता है कि रमजान के महीने में मैं लफ्ज झूठ इस्तेमाल नहीं रोक देते हैं बात। मेरी बात सुने आप जरा। रमजान के महीने में मैं आपके बारे में लफ्ज झूठ का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। कितने अफसोस से कहना पड़ता है। आपकी और मेरी बात इस पे हुई, आपको मैंने कहा कि पूरे की पूरी उम्मत के सारे उलमा 100% किसी बात को समझने में गलती कर जाए। मैंने देखें आप काम में बिजी हो गए। ये भी टिपिकल कादियानी टैक्टिक है कि जब देखो ना कि अब कोई बात नहीं बनी, काम में बिजी हो जाओ। क्या करे बंदा आप लोगों का? वही टिपिकल कादियानी बातें आप कर रहे हैं, और आप कहते हैं मैं साइंटिस्ट हूँ। जी आप भाई, आप मौजूद हैं हमारे साथ।